تھا اس کے اندر سود لینے سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا, اسلام قبول نہیں کیا, ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر سود کی حرمت کا ذکر ہے اور رشوت کی خباثت کا ذکر ہے اور اس کی قباحت کا ذکر ہے کہ رشوت کا کام کرنا یہ کتنا ناپاک عمل ہے. رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عملی برائی رشوت لینا اور رشوت کے معاملات طے کروانا, درمیان میں معامل کرنا, اس کا باقاعدہ اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ یہ عملی خرابی یہودیوں کی تھی. اس پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عملی خرابی ایک عروج پکڑ چکی ہے مسلمانوں کے اندر اور دفاتر کے اندر, کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, بالخصوص ٹیچر حضرات, تھانے کچہری میں اہم معاملات یا ملک پاکستان میں مختلف وزارتیں وہ پیسے دے کر حاصل کی جاتی ہیں. شہرت کے طلبگار لوگ پیسہ استعمال کر کے رشوت دے کر عہدے خریدتے ہیں اور ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. نبی اکرم نور المجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رشوت دیتا ہے, لعنت ہو اس شخص پر جو رشوت لیتا ہے, اور اس شخص پر بھی لعنت ہو جو لین دین کے درمیان معاملات طے کرواتا ہے, درمیان میں آ کے معاون بنتا ہے. اب معاون بننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. لینا دینا یہ تو دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے, وہ لعنت کی مستحق ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن درمیان میں وہ بندے جو بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں جو رشوت دینے والے اور لینے والے کے درمیان معاملات طے کرواتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے پر, دینے والے پر اور درمیان میں جو معاملات طے کرواتا ہے ان پر لعنت فرمائی ہے. ایسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حدیث پاک کے راوی ہیں, آپ خود کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام تسلیم سے اپنے کانوں سے سنا ہے, سرکار علیہ السلام تسلیم نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الزنا, جس قوم کے اندر زنا ظاہر ہوتا ہے, اعلانیہ ہوتا ہے, جس قوم کے اندر زنا کی بیماری عام ہو جاتی ہے, اعلانیہ طور پر زنا کا ارتکاب کیا جاتا ہے, الا اخذوا بالسنا, وہ قوم قحط میں گرفتار ہو جاتی ہے, قحط میں اس قوم کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. آج ہر شخص یہ رونا رو رہا ہے کہ بھوک ہے, مہنگائی ہے, عام بندے کے بس میں نہیں ہے کہ 2 ٹائم کی روٹی کھا سکے, اور جو وزارتوں پر ہیں, جو ایم ایل ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس حکمران نے, اس وزیر اعظم نے لوگوں کے منہ سے لقمے چھین لیے ہیں, روٹی چھین لی ہے, کہ اتنا ظالم حکمران ہے. پہلے یہ دیکھو وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر جب زنا عام ہو رہا ہے, اس کے سینٹر بن چکے ہیں, اور شہروں میں, دیہاتوں کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور اعلانیہ زنا ہوتا ہے, اعلانیہ بدکاری ہوتی ہے. بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جو عورت مارچ ہے اس کے لیے لائسنس جاری کر دیے جاتے ہیں, اس کو پروٹوکول کیا جاتا ہے, خواتین کو اعلانیہ برائی کرنے کا معاذ اللہ رسموں پہ انہیں موقع فراہم کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غربت آ رہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ قحط میں گرفتار ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا وما من قوم یظہر فیہم الشاہ, جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے, الا اخذوا بالرعب, اس قوم پر رب ذوالجلال خوف مسلط کر دیتا ہے, ان پر روح آ جاتا ہے, وہ روح بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. کہ جن لوگوں کے اندر رشوت عام ہوئی, جنہوں نے عہدے بیچے, جنہوں نے عہدے دیے, وہ لوگ عہدہ دینے والے, رشوت کا عہدہ بیچنے والے, وہ آج امریکہ سے ڈر رہے ہیں, آج اسرائیل سے ڈر رہے ہیں, آج اپنے دشمن سے ڈر رہے ہیں. غیر مسلم قوتیں انہیں کہتی ہیں فیصلہ اس طرح کر ورنہ تو پکڑے جاؤ گے,
فیصلہ اس طرح کرو ورنہ ہم تمہارا سارا ڈیٹا کھول کے رکھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ان برائیوں کا ذکر کیا، فرمایا جس قوم کے اندر زنا ظاہر ہوگا، اعلانیہ ہوگا، فرمایا وہ قوم قحط کے اندر گرفتار ہو جائے گی، ان کے اندر بھوک آ جائے گی، بھوک مسلط کر دی جائے گی، ان لوگوں کی پہنچ سے یہ چیزیں خریدنا وہ دور ہو جائیں گی، وہ چیزیں نہیں خرید سکیں گے۔ ایسے ہی سرکار نے فرمایا جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال ان پر روب مسلط کر دیتا ہے، خوف مسلط کر دیتا ہے۔ آج اپنی قوموں کا حال دیکھیں، رشوت جس طرح بڑھ رہی ہے، لوگ تھانے سے ڈر رہے ہیں، کچہری سے ڈر رہے ہیں، عدالتوں سے ڈر رہے ہیں، حکمرانوں سے ڈر رہے ہیں، اور پھر اتنا روب مسلط کر دیا جاتا ہے کہ کورونا کے موسم کے اندر پھر نماز بھی حکمرانوں کے خوف کی وجہ سے ادا نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ وہ یہودیوں کی قوتیں ہیں، غیر مسلم دشمنوں کی قوتیں ہیں۔ ان کے کہنے پر مساجد خالی کرا دی گئی، ان کے کہنے پر مدارس خالی کرا دیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب رشوت عام ہو گئی، ہر شعبے کے اندر لوگوں نے رشوت لینا دینا اس کو جائز سمجھ لیا، تو پھر رب ذوالجلال نے ایسی قوموں پر خوف مسلط کر دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور آپ کے اصحاب علیہ رضوان کی سیرت کے اندر اس طرح رہنمائی موجود ہے کہ انسان اگر خلفائے راشدین کی سیرت پر غور کر لے تو انسان کی سیرت درست ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم نے جس کو جو دیا ہے، جو لیا ہے جس سے، اس کی ایک فہرست بنا کر مجھے پیش کرو، لین دین کے جتنے معاملات ہیں اس کو ایک مرتب صورت میں میرے سامنے پیش کرو، ایک فہرست بنا کر، ایک تحریر بنا کر میرے سامنے پیش کرو۔ آپ نے اپنے کاتب کو حکم دیا کہ فوری طور پر ایک فہرست مرتب کی جائے، امیر المومنین کو پیش کرنی ہے، جو چیز جس سے خریدی ہے وہ بھی لکھو، اور جو جس کو دی ہے وہ ساری معلومات ساری اس تحریر کے اندر جمع کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے جب حکم دیا تو ابو موسیٰ اشعری نے اپنے کاتب کو حکم دیا، اس کو لکھنے میں اتنی مہارت تھی، وہ شخص نصرانی کاتب تھا، عیسائی تھا، اس نے لکھتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں عمدہ تحریر تیار کر کے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے پیش کر دی۔ آپ اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے، وہ نصرانی کاتب واحد تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس کھڑے ہیں، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جلدی کرو، مجھے وہ تحریری صورت کے اندر سارا ریکارڈ چاہیے۔ جب ریکارڈ پیش کیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحریر کو پڑھا تو تحریر پسند آئی کہ بڑے عمدہ اور خوبصورت انداز کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں، تحریر بنانا یہ بھی ایک کام ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ کا کاتب کہاں ہے؟ این کاتب، آپ کا کاتب کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، لا يدخل المسجد، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا جنب ہوگا؟ کیا وہ جنبی ہے؟ اس پر غسل فرض ہے، اس لیے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا کاتب ہے تو مسجد کے اندر بلاؤ۔ مسجد کے اندر عدالت لگی ہوئی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہو یا ان کے معاملات کی خبر کے لیے مسجد کے اندر ہی عدالت لگا دی جائے تو اس کے اندر کوئی گواہ نہیں ہے۔ انسان ایک درست فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بتا رہی ہے، آپ نے فرمایا کیا وہ جنبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تم کہتے ہو کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کوئی جنبی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے بلاکنہ نصرانی، وہ بندہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس لیے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ غصے میں آئے اور سرزنش کی۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دور کیا ہے تم ان کو قریب کر رہے ہو، جن کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا ہے تم ان کو عزت دے رہے ہو۔
لہٰذا ان کو عزت نہ دو، تم نے ان کو عزت کیوں دی؟ اس نصرانی شخص کو تم نے اپنا قاتل کیوں مقرر کیا؟ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک اور خاص جملہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے خوف کے اندر مبتلا کیا ہے، جو اس وقت خوف میں ہے، رعب میں ہے، تم ان کو امن دے رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک گورنر کے پاس ہوگا تو وہ امن میں رہے گا، لہذا میں نے تمہیں منع کیا ہے قد نہیتکم عن استعمال اہل الکتاب، کہ اہل کتاب لوگوں میں، کرسچن لوگوں میں، غیر مسلم لوگوں میں کسی کو بھی تم سیکرٹری نہ بناؤ، کسی کو بھی عام عہدہ نہ دو، کسی کو بھی تم وزارت نہ دو، کسی کو بھی مشیر نہ بناؤ، عام عہدوں پر ان کو فائد نہ کرو، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور تم نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون کیا کہتا ہے، آخر میں جو بات بیان کی وہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو تم نے اپنا کاتب بنایا ہے، سیکرٹری بنایا ہے، جو تمہارے معاملات لکھتا ہے، جس کو تم حکم دیتے ہو، فرمایا یہ کاتب درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نصرانی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ اہل کتاب ہے، ان کو کسی صورت میں بھی اپنا مشیر نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ ان کے اندر خامی یہ ہے انہم یستحلون الرشوہ، یہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ اس دور کے اندر دیکھ لیجیے کہ عام طور پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں کے اندر حکمران اپنے مشیر ایسے منتخب کر چکے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو نصرانی ہیں، جو قادیانی ہیں، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان لوگوں کو اپنا مشیر مقرر کر کے اور پھر ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مشیر منتخب کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص علاقے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب گورنر بنایا تو پھر خط لکھا، ابو سجستانی رحمۃ اللہ سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کیا کہتے ہیں، حضرت عمر کا خط ان کو جن الفاظ میں تنبیہ کر رہا تھا، خبردار کر رہا تھا، اس خط میں لفظ کیا تھے؟ خط میں یہ لفظ موجود تھے کہ ابو موسیٰ اشعری تم نے نہ کوئی چیز ان لوگوں سے لینی ہے، نہ خریدنی ہے، نہ ان کو بیچنی ہے، اور نہ ہی تم نے ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنی ہے، اور نہ ہی رشوت لے کر ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ جب تم دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو اس وقت غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا، رشوت لے کر ان لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ ہے حضرت عمر کا دور حکومت۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے اس بات پر غور کریں کہ ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ جب مشیروں کو، جب حکمرانوں کو، جب گورنروں کو یہ حکم، یہ آرڈر جاری کرو گے کہ تمہاری تنخواہ وہ حکومت نے مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا تم وہاں بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ آج تو جن لوگوں کو گورنر بنایا جاتا ہے، لوگوں کے عام امور جن کے سپورٹ کیے جاتے ہیں، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، پھر اپنے پلازے بھی بناتے ہیں، پھر ان ممالک کے اندر اپنی ان کی جائیدادیں ہیں۔ یہ آخر نوبت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک حکمران اوپر ڈھیلا ہو، اس کے فیصلے درست نہ ہو تو پھر نیچے حکمران، چھوٹے حکمران اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر فیصلے ہوں گے تو پھر یقیناً رشوت کا بازار گرم نہیں ہوگا۔ آج رشوت پر لوگ بڑے سادہ انداز میں پوچھتے ہیں، مولوی صاحب کیا میں اپنے بیٹے کو جاب لگوا سکتا ہوں؟ 1.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے، بندہ فوج کے اندر بھرتی ہو جاتا ہے، بندہ پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی شخص نے رشوت لے کر اپنے بیٹے کو بھرتی کروایا اور اسے جاب لے کر دی، ساری زندگی کے لیے جو کچھ کھائے گا حرام کھائے گا، کیونکہ اس نے اپنی سارے رزق کی بنیاد، کاروبار کی بنیاد حرام پر رکھی ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور لوگ پھر اسی حرام مال پر تفاخر میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ اسی حرام سے پھر کوٹیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں رشوت کی بنیاد پر۔ آج جب رشوت کا لفظ سنتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ہلکا سا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے زندگی کے اندر رشوت دی ہے، رشوت لی ہے، اس کبیرہ گناہ سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رشوت جیسے ناسود عمل سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین۔